یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد 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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آئی درود شریف کی اتنی آواز سے پڑھیں نا جتنا آپ نے نعرہ چلے گا تاکہ یہ پتہ چلے. زور سے پڑھیں السلام
امت احمد نبی سبحان اللہ دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر بھی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے جام مثال دا پین والے عاشق مست جمال ہوں گے در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درد حال ہوں گے ٹکڑے منگ تے شور پہ پین والے در کال مکال ہوں گے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہوں گے عشق دا ذائق اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی
عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان در زلف تے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیک کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا کل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے تدنوں عالمہ لڑکڑا حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام مشایخ اعظام قراء حضرات نعتخوانان حضرات منتظمین جلسہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکنان قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر سرمایہ ملک و ملت حضرت قبلہ پیر سید محمد ضیاء الحق شاہ صاحب زید شرف و مجد و لطف و علم اور غازی اسلام کے والد گرامی جن کی یہ ساری خوشبو ہے اور آپ کا جذبہ لوگ تو کہتے تھے بس چند سال ہے یا رسول اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن ممتاز قادری نے خون دے کر بتایا کہ نہیں جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی اور کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بیتے وہ ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن تو آپ حضرات اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کی بات کرتے ہیں ختم نبوت کی پہرے داری کی بات کرتے ہیں دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے صاحبزادے چلے گئے شاید کسی کے اصال ثواب کے لیے اتنے بڑے نعرے نہ لگے یا رسول اللہ کے نعرے اور کوئی نامی بھی دعا کرے تو یہ نعرے ہی ان کے لیے اب سے شروع ہوئے لبیک یا کہ پیسے دے کے نہیں لبائے جا سکتے پکی بات ہے بالکل پیسے ناڑے گل نہیں ہو سکتی یہ گل ہو رہی ہر مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اقبال رویا اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان تو اس واسطے میں بھی دو چار گلاں تو انڈر کرنیاں تے بس نعرے ہی لوانے اے قریب سی کہ بندے منڈے گر جاندے اسی تے انہوں نے نہیں کیا نعرے لاؤ یہ تے اپنی اندر دی بات ہے نا اور پریشانی جس نال مرضی ہوے ساڈے کول تو کوئی دا علاج کوئی نہیں مسجد قرار حضور نے ڈبائی بھی صحیح تے نال جلوائی بھی صحیح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم میرے حبیب قیامت تک منافقین لبرل دین دے دشمن تہاڈی ناموس دے دشمن قیامت تک انہاں نوں دکھ رہے گا کہ ساڈی پناہ گاہ کیوں ڈٹھی ساڈی پناہ لا یزال انہاں دے دل ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان گے انہاں دے مسجد قرار والا منظر انہاں نوں بھولنا نہیں تے قیامت تک حضور دے دین دے دشمن ناموس رسالت دے دشمن ختم نبوت دے دشمن تے صحابہ دے دشمن تے آل بیت دے دشمن قیامت تک فیض آباد کا درد انہوں نے ضرور ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اے جڑے شیر پیچھے کھڑے ہو تو انہوں کے مسائل ہاتھ چاہو ذرا سارے سارے ہاتھ چاہو ان کر کے پورا ان کر کے پورا ذرا چاہو
توجہ حمص کے گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی فاروق اعظم کے دور کے گورنر انہوں نے 4 شکایت آئی حضرت عمر کو وہ تو تقریر وہ تو جمعے دے تو 4 جمعے بندہ پڑھائے تو کہنے شکایت آتے حضرت سعید بن عامر الجمحی میں اس کو نہ ایک گل ایسی کہ انہوں نے مرغی کی بیماری ہے حضرت عمر نے طلب کر لیا مدینہ منورہ میں تو آگے 4 شکایت انہوں نے کہی بھائی تو مرغی کی بیماری ہے میں نہیں مرغی کی بیماری ہے انہوں نے کہا پھر تسی بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو ڈھہ کیوں پاؤ ہو انہوں نے کہا بھائی تو مرغی کی بیماری انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے انہوں نے کہا میں اس ویلے کلمہ حضور دا نہیں سی پڑھیا تے حضرت خبیب بن عدی تے مکے ظلم اتنا بڑا ہویا اس ویلے میں اتنے موجود ہوں اور جب میں نے خیال آگا تو میں بے ہوش ہو کے ٹائپ اور حضرت خبیب بن عدی تختہ دار تے ترانہ پڑھیا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء اے اسلام نے کیا کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں نہایت گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں اور توتی اکلا کل حین باذن ربھا یہ ہر زمانہ پھل دینا آپ نے حکم اللہ نے حکم ایک کربلا بھی پھل دینا ایک بدر بھی پھل دینا جدو خبیب بن عدی دا جسم کٹیا جا رہے سی اس ویلے بھی پھل دینا ایک ہی مطلب ہوا روٹی کھا کے چنگا پیٹ دے ہاتھ مار کے صرف اس ویلے پھل دینا نہیں قرآن کہتا ہے ہر زمانہ پھل دینا جڑے بہت دل کا جان لبیک نہ سڑا کوئی تعلق نہیں یہ تو قرآن کہتا ہر زمانہ پھل دینا جیل دے اندر ہو تاوی پھل دینا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 غازی عبدالقیوم نو حضرت امام علی مقام امام حسین نے ستیا جگایا سی کراچی گیا سن ہزارے تو مزدوری کرن اوتھے حضور کی گستاخی کر دیتی وہ خود کہندے سن مینوں امام علی مقام نے فرمایا تو مزدوری کرنا ہے ہزارے تو چلیا ایتھے تے میرے نانے کی گستاخی ہو گئی انہاں جا کے جج نو کرسی اوتے جا کے مار دیتا انگریز دا دور سی آپ کی پھانسی دی سزا ہو گئی آپ کی امی جان آپ کو ملن دی ہاتھ کڑیاں ویکھ کے تے رو پئیاں فرمایا ماں او جلیے نظر آنے جھٹکڑیاں نے تے سونے دے ہیرے میں پائی یہ ہر زمانہ پھل دینا یہ ہزارے چ ہوے تاوی پھل دینا یہ عبدالقیوم غازی کراچی مار دے وے تاوی پھل دینا یہ ہتھکڑیاں لگی ہون مار ہو پوے تاوی پھل دینا سبحان اللہ اے کی مطلب ہے جی ہتھکڑی دی ماری آوے نہیں میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں غازی عبدالقیوم نو وکیلا نے کہا اسی تانوں چھڑا دینا ایک جملہ کہہ دے کہ میں اس دن بڑا کی کہتے ٹینشن میں چونکہ بڑا دور آیا سی ہزارے تو مزدوری کرنے تے میری ٹینشن بڑی سی میں مزدوری نہیں ملی میں پتہ نہیں چلیا میں بندہ مار دیتا میں ہوش کوئی نہیں سی تاریخی جملہ غازی عبدالقیوم کیا انہیں کیا وکیلو زندگی ایکو دن دا ہوش دا آیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اللہ شروع اللہ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اے بچے نو پانی پلاؤ پانی پلاؤ توجہ اے جو رسول اللہ پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہوئے نا مسجد نبی شریف وچ خبیب بن عدی
حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تے تاوی پھل دیندا جے تختہ دار ہوتے بننے من مکے والے مقام تنعیم ہوتے تے پورا عرب العالمین بھائی ایک حضور دا غلام ڈھا چڑھا ہے تو بدلہ لاؤ یہ حضور دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تاوی پھل دیندا تے خبیب بن عدی جب تختہ دار تے لے آ رہے سن نے پوچھا یارا کوئی آخری خواہش فرمایا یارا 2 رکعت نماز پڑھن نفل پڑھن دیو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی پھانسی سامنے بدی ہوئے حضور دے پیچھے نماز پڑھی جا رہے ہیں تامی پھل دیندا پھانسی ویکھ کے نماز پڑھی جا تامی پھل دیندا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پانی پلاؤ بھائی بچے نو پانی پلاؤ توجہ حضرت خبیب بن عدی این 2 رکعت نماز نفل این پڑھو نمازاں پڑھا کرو شہرو بالکل نماز نہیں چھڑنی جو مرضی ہو جائے نمازاں پڑھا کرو لبیک آیا تبدیلی انجی تا لیانی نماز پڑھا کرو ایسا لوگ تانے دینے جی تواڈے بندے نماز نہیں پڑھتے اے تانا اور نہیں آنا چاہیے دوبارہ نماز پڑھا کرو پھانسی تے یار تسی پھانسی تے پھندا لگے ہوندا تانوں اگلے نماز پڑھنی پھانسی دا پھندا لگیا صحابی رسول کیا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا انہوں نے این نماز پڑھی این کر کے این تے ابو داؤد شریف کے الفاظ بڑے عجیب ہیں نماز پڑھ کے آپ جب اٹھے نا آپ نے فرمایا فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو فرمایا اللہ کی قسم ہے جی تسی میرے بارے گمان نہ کر دینا کہ میں موت دے ڈر کو نماز لمبی کی تھی کھڑا آج میں گل بڑی لمبی کرنے سی رہا این کر کے پھانسی ویکھ کے یار نماز صحابہ نہیں چھڑی نفل تے تسی فرض چھڑ دیو نا اے کام نہیں کرنا لبیک والے تبدیلی حقیقی لے آؤ مسیطہ آباد کر دو منڈے سنیا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بعد ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بس نمازیں پڑھنیاں تختہ دار ہوتے آپ نے بند دیتا گیا اور ذرا ترانہ سنو آپ نے کی پڑھیا تختہ دار جے حضور دے نال ملاقات ہو رہی ہوئے پھل تامی لینا جے حضور دے نا ہوتے تختہ دار ہوتے بند دیتا جائے کلمہ طیبہ پھر بھی پڑھ دیتا اے کی مطلب ہویا جیل 2 دن آ گئے تھے نہیں نہیں بڑے حالات خراب ہو گئے میں کہا ہونی تو چس آئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب پہلے انبیاء ہوتے تھے انہوں نے امتوں ہوتے اتنا آیا کہ وہ زلزلو ہویا یہ تو صحابہ دی واری ہے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا علماء سارے بیٹھے ہوتے صرف زلزل ہوئے تھے نال مفعول مطلق بھی ہے تے مفعول مطلق دی نال صفت بھی ہے زلزلوا تے انجو دانا تے رب نے فرمایا میرے حبیب خندق والے دن کسی صحابہ نو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے کیسے چیز کی تھی او نہیں یہ مولوی کی کرو گا کسی ایک صحابی نے کیا حضور کی کرو گا ادھی کھجور کھوا کے پیٹ کے پتھر بنوا کے تو تسی انسان نہ تھے کی کرو گا جب صحابہ نے دیکھا نا منظر تو انہوں نے کہا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما کیسی چاہتا ہے صحابہ کے آج جی کا چاہتا ہی ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اے تے منافق تک کم ہوندا اوکھا ویلا ویکھی کبے چھڑنا تے اللہ رسول ہاتھ کیتا قرآن نے نہیں بیان کیتا سڑنا تے نعوذ باللہ دوسرا معنی تو میں کردا نہیں معنی تو دوسرا بندا ہے میں ویسے ملتا جلتا معنی کیتا نہ کیا ساڑھے نال تے اللہ رسول نے بڑا عجیب کام کیتا سن ودیاں کھجوراں دے کے کہندے 5000 لشکر نال لڑو ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا تے جڑے ایمان والے سن انہاں 5000 لشکر ویکھ کے پیڑ تے پتھر بن کے انہاں کیا حضور اج ہی دا چس آئی سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایسے طرح غازی ممتاز صاحب جب گھر سن ادو بھی پھل دیتا
جدو ڈالا جیل جائے پھر بھی کلمہ طیبہ پھل دیتا جدو تختہ بار وال جا رہے سن تے پیو نو ملاقات کر کے جا رہے سن پھل اس ویل بھی دیتا انہاں واپس ہوندے انہاں کہ اج ہی دا پتر دیڑ دی جا سائی غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے پیروں کا بے شمار سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا غازی تیرا نام رہے گا چاند رہے گا آج کٹو جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا ہمارا اور لانا ہے تاکہ مودی سمیت دو ٹرمپ سمیت منافق سارے اٹھ جان نہیں ہو جڑا نہ ہوتا ہی زندہ رہتا ہے کہ محمد سے وفات ہو جائے پیسے نال نہیں رہتا ہو تو قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بڑی بڑی اجڑیاں قبریں ویکھیاں کدی آپ دل وچ خیال آوے نا تو قبرستان ضرور جایا کرو کتنے کتنے دیاں قبراں اجڑ جاندیاں آباد ہوندیاں ہی رہندیاں جنہاں حضور نال وفات کی لبیک یا رسول اللہ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بس بھائی بس اتنی بات اور ساڈا مقصد ہی کوئی نہیں چاند دا اے مقصد ہے حاجی صاحب فرمایا قبلہ شاہ جی سید پیر عنایت الحق شاہ صاحب دامت برہمہ فرمایا میں آ گیا تسی بھی آ گئے اے کان بند کر دیو کئی لوگ کہتے ہیں کیوں کان بند کر دیو میں یہ نہیں کہتا بھائی کان میں کہتا میں غیرت کی گل سنن تو بند کر دیو جب حضور دی گل آوے تاج دور ختم نبوت ایسے زندہ بات نہیں ہے مارکی جڑی یہ بھی یاد رکھے بھائی جڑے آئے سن کوئی جناب این کر تاج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے تو درد دینے ذکر ان کا چھیڑ گئے ہر بات میں یہ نعرہ کتوں کٹیا میں کہتی تسی کو اور کٹ لیا ہو سن کٹ ہی لیا یہ تو لڑائی والی گل ہی کوئی نہیں کتوں کٹیا میں کہتا اسی کتنا بھی نہیں کٹیا محبت کا ایک انداز ہے حضرت حذیفہ بن یمان آئے نا اتنے عراق ایک تابعی نے پوچھا انہوں نے کہا حل رأیتم رسول اللہ و صحبتموہ انہوں نے کہا تسی حضور کی زیارت کی تھی انہوں نے کہا ہاں کی تھی انہوں نے کہا پھر حضور کی غلامی کی تھی انہوں نے کہا کی تھی انہوں نے کہا پھر کیا کیتا تسی اور فرمایا بچہ انا واللہ انا لنجتہدو فرمایا نہ کچھ بڑا کچھ سب کچھ لٹا دیتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی جے اسی ویکھ دینا واللہ ہے جے اسی ویکھ دینا رسول اللہ نو تے سانو موقع ملتا ما ترکنا یمشی علی الارض اسا پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا انہوں نے کہا پھر کی کر دے فرمایا والا حملنا والا اعناقنا اسا صدا حضور نو گردنوں تے چک کے رکھنا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ یا رسول صحابی نے نہیں کیا اے تو بڑا نعرہ کتوں بڑا انہوں نے محبت دا انداز ہی صحابی چیخ اٹھے فرماؤ بچے تو تو مینوں ہی روا دیتا ہوئی میں کہا سا حضور نے زمین تے نہیں سی چلن دینا سدا گردنہ تے چک کے رکھنا صحابی نے فتوہ نہیں دیا جا بڑے عاشقہ ایسا نہیں خدمت کی تھی انہوں نے کہا بچہ تو میری بھی چیخ کھڑا چھٹیاں نہیں اے کی مطلب ہویا جی نعرہ کتوں آیا ہے فلان کتوں آیا میں کہا تیرے اندر کون بڑا کمینہ جب تو کل رسول اللہ دی آ گئی سی ساڈے پیو دی کوئی گل نہیں پیڑا اور تے پھکیاں اور صحابی رسول تابی کو متاثر ہو گیا انہوں نے کہا یار عشق کا انداز تو ہویا نا اسا بھی عشق کیتا لیکن اس منڈے گل کیوں نہیں کرتے کہ نعرہ کتوں کٹیا حیران کتوں کٹیا میں کہا یہ ان گلاں نال حسد نہ چھڑ حسد شالا مر جاؤ اپنے حسد وچ تسی سارے حسد دے حسد ساڈے نال حسد کرو حضور دے نام نال بھی حسد شروع کر دتا جی نعرہ کتوں کٹیا نعرہ کتوں کٹیا تسی پھر نال سن لیندے جی کتھے لکھیا انہوں نے کہا میں صدیق اکبر نے ابو جہل کیا جناب صدیق دسو جی بندہ راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس جائے پھر لا مقام جائے پھر واپس آئے پانی چل رہے ہوئے کلی ہل رہی ہوئے بستر اینج ہو سکتا صدیق اکبر فرمایا گل کے نہ کیتی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی تھی فرمایا سنو انی لا اصدقو بابدا منہ میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ تحقیق کرن
सुन बोले मेरे जे मौलवी चिट्ठी दाढ़ी करके 2 लफ्ज पढ़ के तहकीक करनी है ये ते सिर्फ मोहब्बत करनी है मैंने कहा अगली गल कर यार ते गल नहीं और गल कर यार और गल कर ऐ नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਨ ਬੰਦ ਰੱਖ हां कंन बंद रख तू उन्होंने कहा मैं पता लग गया मैं दा माना है हुजूर मैं हाजिर मेरे बच्चे हाजिर मेरा माल हाजिर इस तो बड़ा कोई है वफादारी का ऐलान 24 घंटे तुम ऐलान कर रहे हो लोगों की गल्लां सुन के फिर जनाब ओ जी फलाना है बंदा गल कर रहे सी या ते तारीख लगा कि रसूलुल्लाह की तरह किसी काम कीता होवे शाहजी बैठे ने सैयद भी मुमताज कादरी साहब दे वालिद साहब मैं बिल्कुल ऐलान है गल करना तारीख लगा कि रसूलुल्लाह तो बड़ा इस दौर में किसी काम कीता है नामूस रिसालत के खत्म नबूवत होते बेशक ना बेशक चले जाओ ना काम करो जे नहीं कीता तो फिर अपने आप को बर्बाद न करो मैं बैठा सच्ची गल कर रहा हां फिर साडे नाल खड़े हो असा तुहाडे किधरे कंड लगन दित्ती गल करो 2 साल ते 1 महीना ते 2 साल ते 1 महीना ते कितनी तारीख हो गई 9 1 महीना 9 दिन हो गया लोग कहते हैं 22 करोड़ रहा है भाई पैसे भी कोई साबित कर सके फिर अजे तक तुम साडे बारे गल्लां करने हो बैठ के चुगलियां करने हो मौलवी बिक गए मौलवी हज कीता मौल ऐसा हालत है तो बंदा जिंदा नहीं रह सकता जेल विच ते मैंने तो कोई बीमारी भी नहीं लगी जेडी डॉक्टर के होवे इनु बाहर अफ्रीका भेजो जिंदा नहीं रह सकता बिल्कुल मैं तो 10 मिनट बाद मेरी बस हो जाती थले बैठे मैं 6 महीने थले किवें बैठा रहा एक टाट होते रोटी देखते सी मैं खानी चाहिए केड़े पास हां जी दिल ही बैठे रहे सानू कोई बीमारी बेशक डॉक्टर जेड़ा आवे चेक कर ले सुभान अल्लाह कोई बीमारी नहीं नजर पहले नाल भी तेज हो गई सुभान अल्लाह तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा तू आया ना डरते नसीबा हमारा गांव में चरंगे है लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक पहले मैं थोड़ी देर नाल कोई चीज याद होंदी सी हुन मैं सिर्फ लिखना चीज याद हो गल विच हो रहा है जेड़ा उन्हां वास्ते बैठे ने ऐसा कोई प्यो वास्ते बैठे ने मैं जब तंग होंदा सी मैं कहा या रसूल अल्लाह जी तुसी राजी हो ना तो फिर इत्थे लाश भी जावे ते चस आए तुसी राजी रहो जब मेरी हालत में जाहिर है जेल में एक अजीब मंजर होता सी मैंने धरूप के कदी उतर कदी आए कदी ओ जी कदी आए जब मैं कहा यो जी हुजूर तुसी इस गल ते राजी हो ना तो फिर ते चस आ गई तुसी राजी हो बस तुसी राजी हो जब बदर शरीफ फतह हो गया ना ते हजरत कैस बिन अतिया कहते जा जिब्रील आ गया अला फरसन मुनसा अहमरा सुर्ख घोड़ी उत्ते जिब्रील सवार होके आ गए सुभान अल्लाह अलैहि दिरो व मा रुमहुन उना जरा पहनी हुई सी लोहे दी जिब्रील ने पहनी हुई सी हाथ च नेजा चुके होया वकाल या मोहम्मद अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू रब ने भेजा अल्लाह फारिका का हत्ता तरका सुना है असा की काम कीता बदर फतह हो गया जिब्रील चले गए फरमाया मेरे हबीब को राजी करके आयो कि मैं ते आ गया फरमाया मेरे हबीब को राजी करके दोबारा जाओ फिर आ गया जिब्रील सुरो घोड़ी उत्ते सवार कर हाथ मैं हमेशा गल मेरी याद रखना हाथ से जो ना नेजा पकड़े जिब्रील ने भी पकड़े अर्ज की थी मैंने रब ने हुक्म दिता मेरे नबी नाल कभी भी इधर उधर नहीं होना नाल नाल चलो जब तक मेरे नबी राजी नहीं होंगे ते हल रदीता ते तुसी राजी हो तो फिर तो मैं जनाब जाना जे नहीं तो मैं नाल नाल चलना तू ते मैं नामूस रिसालत दा पहरा ना दिता ते जिब्रील भी आ गए खुदा दा शुक्र नहीं करते तुसी जेड़ा काम लगे हो हुजूर ने फरमाया नहीं मैं राजी हां अनसरा फिर जिब्रील घोड़ा लेके फिर खुदा ने मंगे हुए तो बड़ा काम मैं इधर दूसरी भी एक गल करना जिब्रील तस्बीह हाथ में नहीं सी नबी हुई शादी क़यामत तक के इस्लाम की हिफाजत हो सकती तो सिर्फ तलवार नाल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 अल जिहाद लब्बैक
چلتے ہیں اور عشق رسول دی میں گل کر جاؤں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اسی غزوہ بدر وچ رسول اللہ نے نماز پڑھی فتبسم فی صلاتی حضور دوران نماز مسکرا پڑھی. فلما قضا صلاته قلنا یا رسول اللہ رأینا کا تبسم کا. فرماتے ہیں جب حضور نماز مکمل کی تھی اثرت کی تھی حضور تسی نماز ہنس رہے سی. حضور نے نہیں فرمایا تسی مینوں ویکھ رہے سی نماز پڑھ. اتنے پھر اقبال بولیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود. ایک جابر بن عبداللہ نہیں کیا رہے تو میں ویکھیا فرمایا رہے نا سارے ویکھیا حضور تسی حاضر ہے کیوں جی رہے تو رہے نا جمع متکلم تسی. ہاں جی اسی سارے ویکھیا حضور نے ہن سنو ذرا منظر سنو. قال مر بی میکائیل وعلى جناحي اصل الغبار وهو راجع من طلب القوم فضحك الي فتبسمت اليه. سنا مسلمانوں تسی میں شکر نہیں کرتے ہر ویلے حضور دی عزت دی گلاں کرنے. حضور نے فرمایا ہاں میں مسکرایا. عرض کی تھی حضور کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب میں نماز بدر شریف فتح ہو گیا ایک دن تے دوسرے دن عصر دی نماز دوسری رکعت حضور پڑھا رہے تھے. ایسا کی کہنے نا کہ مولانا مقصود صاحب فقیر نہ ہے قادری یہ کہنے ینگ جنریشن بڑی تیز ہو گئی. میں ایک ایویں بیان کی تھی کہ حضور مسکرا پہ نماز میں نے ایک نوجوان نے کالج کے منڈے نے فون کیا انہوں نے کہا مولوی صاحب ایویں گل کر چھڑ دے ہو دسو تو صحیح بدر دا پہلے بدر والے دن حضور نماز پڑھا رہے سن کو رکعت کیڑی سی. جی میں کہا منڈا تو پہ گیا میں پھر کتاب جناب تلاش کی تھیاں انہوں نے میں لبیا کہ حضور اثر وقتی نماز پڑھا رہے سن بدر شریف فتح ہو گیا دوسرا دن سی. میرے آقا مولا دی یہ عادت کریمہ سی حضور فتح فرمان تو بعد نہ کوئی بھی علاقہ حضور 3 دنوں تے پھر رہنے سن کہ جیسے کم خم ہے پھر آ جائے. دوسری رکعت اثر والے اثر دی نماز دوسرے دن دوسری رکعت حضور مسکرائے. یہ اس مڑے میں مبارکباد دینا انہیں اس کو بعد میرے کان اور کھڑے کیتے لوگ ہو گئے بڑے تیز کمپیوٹر کا دور ہے ہون نیٹ دا دور ہے ہون مولوی کچی گل کرے گا تو لوگ اتفاق نہ پڑے. انہوں نے کہا حضرت صاحب فلانی کتاب نہیں لکھا تو ہمیں کف لائی سی. ہاں بالکل یہ پکی بات ہے. میں پھر اس کے بعد تلاش کی تھا میں میری معلومات جو اور اضافہ لاؤ جی حضور نے کی فرمایا. فرمایا مر بی میکائیل. میں جب میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا تو میکائیل آ گئے اور ان کے پروں کے اوپر بدر کا گرد و غبار تھا. قالا جناحی اصل الغبار وهو راجع من طلب القوم. فرمایا وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے. اور تسی مینوں ویکھنا تے حدیث سمجھ آنی تانوں اے تسی ویکھنا پھر چس آنی تانوں. کہندے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جدوں قریب تو گزرے نا کہ ضحک الیہ ہنستے ہوئے کہ جناب ہونے اجازت ہے. جناب ہونے اجازت ہے انہوں نے مسکرا کے جدو کیا نہ ہونے اجازت ہے فتبسمت الیہ. میں بھی مسکرا کے کیا ہم جا سکتے ہیں آپ جانے کی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا یہ کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دیندہ. حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بدے ہوئے آپ کا جسم کٹیا جا رہا ہے. یہ ساڑھے مورخین نے لکھا سیرت نگارہ بھی لکھا تذکرہ نگارہ بھی ایک گل لکھی بھائی تاریخ اسلام میں جتنا بڑا ظلم خبیب بن عدی تو ہویا ایک بندے حضور کے صحابی انہوں نے ہاتھ لگ گئے نا انہوں پورا اب آپ نے جڑا ترانہ پڑھا وہ بھی ذکر ہے. لقد جمع الاحزاب حولي ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في مساكن بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي
فضل العرش صبر علی علی ما یراد بی فقط بدو لحمی وقد یاسمت معی الاللہ یشکو غربتی ثم غربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہی وین یشاء یبارک علی اصال شلم ممزعی۔ اے آپ نے تختہ دارو تے ترانہ پڑھا، یہ تختہ دارو تے بدے ہوئے جسم کٹیا جا رہے ہوئے تے ایک کلمہ طیبہ اس ویلے ہی پھل دے۔ اے میں گل پڑھنا اس واسطے تھوڑی کی تھی، بہت سارے لوگ سمجھ دیں کہ صرف کھا کے پیٹ تے ہاتھ مار کے جناب چنگا گھر ہو پیسے بھی ہوون تے نال جناب مریدیاں سہرا ہوون تے پتہ برفنا کھیڈ رہے ہوئے تے شاید پھل اسے ویلے دے دا، نہ جسم کٹیا جا رہے ہوئے تے اس ویلے بھی پھل دے دا، اس ویلے بھی پھل دے دا، جسم کٹیا جا رہا پھلا۔ ہاں آپ نے عرض کی تھی فضل العرش صبر علی اللہ، اے تے میرے مالک نے مینوں صبر دیتا، انہاں میرا یا اللہ جسم کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی، قد یا سمت میں یا اللہ میری زندہ رہن دی امید بھی مک گئی۔ تے آخر تے جدوں سمجھدے سن نوے ہن اسی کٹ رہے تے انج ہو رہا تے انج فرمایا فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی۔ فرمایا جب میں دنیا کو مسلمان جا رہا تھا پھر میں نے کوئی اس بات نال غرض نہیں میں دائیں ہو کے ڈھما یا بائیں ہو۔ ہاں جی جب جسم کٹ جائے بندہ ڈھیپ ہوئے پھل اس ویلے بھی دیتا۔ ایک ایڑا مطلب ہوئے چنگا مال لب رہے ہوئے تے چنگے کپڑے پائے ہوئے ہوئے تے چنگا جناب رشتہ داری بندے بڑیاں چار اس طرح نعرے لگ جان پھل اس ویلے بھی دیندہ، لیکن پھل اس ویلے بھی دیندہ جب ہتھ کڑی لگی جا رہے ہوئے تے لوگ دھروک رہے ہیں مولوی تو دہشت گردی کرنا۔ ہم اس ویلے بھی دیتا جب مسلح تے کھڑا ہوئے جب ہاتھ کڑی لگی ہوئے حضور دے نام تے جیل جا رہے ہوئے مولوی پھل اس ویلے بھی دیتا۔ مولوی سمجھتے ہیں کہ پھل اسی ویلے یہ لوگ ہاتھ چک رہے ہوئے یہ جیب گرم کر رہے ہوئے حضرت صاحب بڑی مہربانی نہ ہر ٹائم پھل دیتا ایک نفع قطعی ہے۔ ہاں ایک حد توتی اکلا ذلحین، ہاں یہ بدر جا رہے ہوئے صحابہ پھل اس ویلے بھی دیتا۔ ہاں جی جب حضور جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں پھل اس ویلے بھی دیتا۔ جب صحابی رسول میں تھے تیر لگیا تے خون دا فوارہ ایک بار آیا تو فرمایا فزتو برب الکعبہ دے، فرمایا ہونی تا اس نے چس دیتی۔ پھل اس ویلے بھی ایک ہی مطلب ہے کہ تھوڑا جا کا میرا آیا تو جی ساڑھے دل بیک نال تعلق ہی کوئی نہیں، میں کہا پھر تو دس یہ دنا مطلب تے میرا اسلام نال ہی تعلق کوئی نہیں، لبیک والے کو کیوں دی جنگ لڑ رہے ہیں؟ بھائی ساڑھے اٹک کوئی زمین دا مسئلہ سی یا لاہور کوئی زمین دا مسئلہ سی تے جنگ اسا شروع کی تھی؟ نا اے جناب رسول اللہ دے پیچھے کھڑے ہوئے نا، حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا مسجد نبی شریف وچ دعا منگی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے جاڑا بڑا قاری پیدا کیتا۔ جدو ختم نبوت دا مسئلہ ہے جنگ یمامہ وچ تے صحابہ کیا قاری صاحب ہو ادھر کافر اگے ود رہے تے آپ نے فرمایا میں بدترین قاری قرآن ہوں، سینے وچ قرآن رکھ کے میں ختم نبوت دا پاسبان نہ ہوں، علی ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھنا ہی قرآن نہیں، ایتھے ہاتھ رکھ کے قرآن ایتھے پڑھیا تے جا امریکہ پڑھیا تے کویت پڑھیا تے پیسے کٹھے کر کے نا مسجد نبی شریف وچ قاری قرآن پڑھن قرآن تے قرآن اسلام اس ویلے بھی پھل دیندا جدو جنگ یمامہ وچ کٹن دی واری آوے حضرت سالم دی تے پھل اس ویلے بھی دیندا۔ یا رسول اللہ لبیک بولو بولو چلو بولو یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 غازی علم الدین اپنے پیو نال کل مدری تے تھوڑے اور کیتے سے چاہ کے لاہور دی گلیاں میرے پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو راجپال کو جا کے چھرا مارے پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو قائد اعظم مقدمہ لڑانا آون پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو میاں والی جیل چون پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو مولا علی موڈے تے چک کے علم الدین نو لے جان پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو رسول اللہ دی پیشانی چومن پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو تختہ دار تے کھڑا ہو جائے پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو 6 لاکھ بندہ جنازے چاہ جائے تے پھل اس ویلے بھی دیندا، جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چومن تے پھل اس ویلے بھی دیندا، سید دیدار علی شاہ مسلح تے کھڑے ہو کے ٹائپ پون یا رسول اللہ اتنی زندگی نمازاں پڑھائیاں حدیث پڑھائی خواب بھی نہ ملے اج علم الدین دے جنازے بنفس نفیس تے یہ پھل اس ویلے بھی دیندا۔
مطلب ہویا ہاں یہ پھل ہر ٹائم پھل دینا اپنے آپ میں بدلو کوئی معمولی گل ہے تو کچھ بھی نہیں جو کچھ ساڑھے نال ہویا یہ تو کچھ بھی کوئی نہیں ساری لبیک حضور دی ختم نبوت دی خاطر تے ناموس رسالت دی خاطر ذبح ہو جاندی پھر ساڑھے ٹکڑے ہو گئے پھر اگے چلائے جاندے پھر دریا وچ روڑ بھی دیتے جاندے تو انہوں دا حق تو پھر ایک پاؤں مبارک دی خاط تو بھی نہیں ہو سکتا ہاں جی اپنے آپ کو بدلو ساڑھا اور کوئی مقصد کوئی نہیں ہاں بالکل کسی نے کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر دے پتہ نہیں کتنے پاپڑ شاورہ مطلب پہلے ہوڑے تھے ولی خادم تھے آن دے ایڈا درد ہے خالی تقریر میری ایڈا درد ہے اجے تو دین تخت شادی آئے نہیں کسی بیک سکتے ہو کہ ایڈا درد ہے اس تو لے کے تھلے پر ہاں جی کتنا درد ہے ٹرمپ نو شاید دین سمجھانا آسان ہونا ہے میرا اپنا وجدان کر رہا ہے قسم بخدا ٹرمپ تے مودی نو شاید سمجھانا آسان ہونا ہے انہوں نے مشکل تو شرم ہی کوئی نہیں ہر گل وچ تانوں جناب لبیک والے کیا کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں لبیک والے دسو نا اس 15 لاشاں تے ایسا چاہیے اسی تو چنڈ بھی نہیں ماری کسی ہاں جی غازی ممتاز صاحب کا تو مسئلہ ہی الگ ہے نا جناب 15 ہن جوان تے اسی دے چکے ہیں 2 نومبر والے دن میں منڈے دے گھر گیا ایڈا خوبصورت منڈا جوان این لبیک دے نعرے بس دے اگلے حصے تے بیٹھا این لبیک دی پٹی بدی ہوئی این نعرہ لایا تے وہ جناب بس جمپ لایا تے منڈا پیر تھلے آ کے شہید ہو گیا اس دن بھی اسلام نے لبیک کو تازہ خون لیا کہاں کانفرنس کامیاب خون تو بغیر گل ہی کوئی نہیں بدر خون نہیں دیتا صحابہ خون دی برکت اسی بات سپر پاور ڈھائے پئیاں گلاں نال کام نہیں ہوندے اسی لبیک کڑے خون دیتا جس نے ساڈے مقابلے دیتا وہ آوے میدان انہاں تے چغلیاں کیتیاں حسد کیتا بغض کیتا اے کی ہویا جی اے کی ہویا آ میدان لگیا اسی پیچھے ہٹ جانے کام کرو یہ چونی کیتی تا ویل چیئر رہنی رہنی اس نال زیادہ طاقت نال چلنی کام کرو خود کیتا نہیں تو پھر چغلیاں کر دو پھر ساڑھے لوگ بھی کہتے فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی میں کہتا تو وہ نہیں سی کر رہے تو کر رہے سی تو انہوں جواب دے کیا ہوتا میں نے آ کے کام کر رہے ہیں اصل تو چغلی کر رہے ہیں وہ دی تو میں سنی کوئی اپنے آپ کو بدلو اور ساڑھا کوئی مقصد نہیں بالکل قسم بخدا شاہ جی کوئی مقصد ہے اشارہ بہترین سوٹ پائے پیرہ پائے میں بھی پائے مالکہ اتنا میں چاسے زندگی دی میں پڑھیا تامی چاسائی میں پڑھایا تامی چاسائی میں کتاباں لکھیاں تامی چاسائی میں تاریخ چلائی تامی چاسائی توجہ دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا رسول جی مولانا توجہ بھائی میں 5 گھنٹے بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا رہتا سی گواہ بن پانی بھی نہیں سی پیتا مفتی صاحب ساڑھے علیہ رحمہ اتنے آئے تو ساڑھا تھلے جناب چلا پورے بنا 1000 بندے دی روٹی پکڑی اور ساری تپش اس حالے چاندی وہ اگزاس بھی کوئی نہیں لگیا ہے یہ تو میں پڑھانا اسی محفل میلاد کی تھی مفتی صاحب آئے جناب سے اوف قوم والی خاطر میں کی پڑھ گیا اور میں کہا جی تسی آج 5 منٹ واسطے آئے ہو 5 گھنٹے تے بیٹھے ہو او کہتے ہیں مولانا غلام فرید کر ہوئے او تو کڈو کوئی اگزاس ہوئے او کی پڑھ گیا میں اوتے جے تھلے دا تپش علیحدہ تے 200 منڈے دی تپش علیحدہ تے اگزاس بھی کوئی نہیں تے جون جولائی میں تے کھڑے جناب پانی 5 گھنٹے پانی پیتے بغیر میں لکھتا رہا میں پڑھایا تا بھی چس نہیں اے نہیں میں منڈے نو کہنا چاہنا چاہو تسی سبق یاد آپ راتی مطالعہ نہیں کیتا سویرے منڈے نو گالا کڈ کے کلاس وچ کڈ دیتا نا کیوں جی مولانا ہاں اسی تا آ جادو دے نٹھے حال وے اندر ڈٹھے میرا نٹھے کوئی بھی حال نہیں مارے میں دسن دیتا ہی نہیں میں گھوڑ کے بلا دیتا کوئی تا جادو تو یہ ہے اے بھی جناب مرمی پڑھے پڑھائے تا جادو دے نٹھے حال وے کیوں حال وے تو پھر کہی مرض دا دواسی تیرے شاگرد حال وانا شروع ہو ہاں میں تو پھر پڑھایا کھڑ کے نہیں تو دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پنجویں دن پھر چھویں دن تے تا جادو آ ہی جانی تا یدو دعان فوضائم ودو یدو دعان فضاک مدوم لم یدو لم یدع لا یدو لا یدع لن یدو لا یدع لا یدو ون لا یدع ین لا یدو ون لا یدع ین اللہ نور من ودو لتدع یدو لیدع ون لا تدع لا تدع لا یدو لا یدع الظرف من مدد مدع یعنی مدعین و مدعین اے جس منڈے نو نسائی پر دے اسی ایک چٹکی نال منڈے نو پڑھا دی ہاں جی اے کی مطلب ہویا میں گل تو نال اے کر رہا میں سانو اللہ نے جدھر ساڑھے مفتی صاحب فرمانے ہو سن سانو فرمانے سن
میرے دل وچ بھی جڑے خیال آئے نا رب نے وہی پورے کیتے نال فرماندے سن یار وہ خیالات دا تو کوئی حد ہی نہیں نہ ہوندی تے میرے دل وچ بھی جڑ میں بھی پھر مفتی صاحب دے سن کے نا میں دل وچ کئی باری پھر وہ خیال لایا میں کہ مفتی صاحب جے کہندے رب پوری کردا میں بھی پھر خیال لایا جڑے دل وچ بھی آئے رب بھی پال کردا اگر بابا جی گل کردا سی تے بابا ایویں تے نہیں سی کردا حدیث پڑھاندے اسی ویکھدے سی انج پاسے بھی نہیں سن پڑھدے اسی کہندے سی نہیں نہیں کسی نوں ویکھ کے حدیث پڑھا ٹھیک ہے چس آ جاندی سی جدوں حدیث آندی جاویں تے کھول کے رکھ دیندے سن دوسری طرف خیال بھی کسی نے نہیں سمجھان دیندے ہیں جناب حدیث پڑھانی گل میں یہ کر رہا ہوں بھائی اسی پڑھیا تاویں چس آئی تے پڑھایا تاویں چس آئی تے تاریخ چلائی شاہ جی چس آئی ٹرکانے کا روڑ جانے چس بڑی آئی لیکن ساڑیاں اس طرح کے آبروہ بدیاں چس بڑی آئی اسی طرح بڑے کوئی نہیں ٹرکانے بچانے روڑ دیں کدی اس پمپتے کدی اس پمپتے کدی ٹائر پیچر ہویا کدی بریکا فیل ہویا وہ تو روڑ دیں واقعی روڑ دیں لیکن اسی جناب جڑا کام کیتا چس بڑی آئی تسی جنو آئیے ذرا ہاتھ کھڑا کریں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت خبیب بن عدی میدان احد دی طرف حضرت مصعب بن عمیر میدان احد دی طرف جاندے ایک تہبان بدے ہویا ایک تہبان حضور نے جھنڈا بھی انہوں نے پا دیا میدان احد جا کے شہید ہو گئے صحابہ نے وہی جڑی چادر بندی ہوئی سی جدوں کفن دے طور دے اوتے دتی سر ڈھام دے تے پیر ننگے پیر ڈھام دے تے سر ننگا حضور دی بارگاہ قدسی دی حضرت کی حضور خبیب مصعب بن عمیر دا اے کفن دا مسئلہ بن گیا سر ڈھام دے تے پیر ننگے پیر ڈھام دے تے سر ننگا حضور نے فرمایا تھا سر تے کپڑا پا دو پیروں تے گھا پا دو پھر رسول اللہ خود بھی رو پے اما یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا اور مکہ مکرمہ میں ایسی خوشبو لگاتا جس گلی سے گزر جاتا گھنٹوں خوشبو آتی لوگ کہتے ہیں مصعب بن عمیر گزرا آج اللہ رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی جی پیروں تے گھا پائے جائے نا کفن اے پھل پھر نہیں دینا ہاں پھر بھی پھل میں گل اتنی کرنا چاہتا اپنے آپ کو بدلو ہاں جس حالت ہے جو ہے پھل دینا اے نہیں کہ چنگا اس حالت جب ہو رہا بس نبی شریف کے دروازے تے ڈھیر پاؤں سن بھوک دی وجہ تو اے پھل اس ویلے بھی دینا جدوں بحرین دے گورنر بنے تے ریشمی رومال نال نک صاف کیتا اے پھل اس ویلے بھی دینا سزا نہیں کرتا پھر بھی دے گا سبحان اللہ ایک آنند جی اس پہلے بھی دیتا تو پھر بھی قربانی دیا یہی مطلب ہے بھائی کروڑ والی توجہ میں تھے چونکہ بڑا حساس علاقہ ہے پنڈی کیوں جی انہوں نے پتہ نہیں حساس کائنات جب کو دربار ہے جب آواز اونچی ہوئی پتہ کافر ہوتا ہے انہوں نے یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ حساس کائنات جب کو مقام ہے اتنے کوئی کافر نہیں ہوتا حساس مقام گل کرنا اتنے تو آواز بھی اٹھی ہوئے تو پتہ کافر ہوتا ہے اسی انہوں نے ایک گل سمجھا دیا مڑ کے سن اور گلے پٹیاں پڑھا دیں ہاں انہوں نے سمجھ ہی کوئی نہیں خدا نے بندے ہو اور ہی جانا 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 انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہیں جی یہ گل نہیں کرنی اسی کو غلط گل کیتی دسو کوئی گل کیتی شیخ الحدیث نال بیٹھے نال سید بھی بیٹھے اٹھ کے چانڈ مار دیں مولانا بات نہیں پڑھتی شریعت جے سید بھی ساڈی گل سن دے کہندے ٹھیک یارا کام کر رہے ہو اسی تہاڈے واسطے دعاواں کرنے تسی کون ہو سانو دین سکھاون والے اساں دین انہاں چڑھیاں کو پڑھیا
ہاں جی مولانا محمد رشید صاحب نقشبندی ساڑھے استاد سن بڑے جلدی دنیا تو چلے گئے لاہور ہے جب بڑا بڑا ادارہ اس ویلے استادوں کی تنخواہ جامعہ نظامیہ 350 روپے سی اس بندے نے پیشکش کی تھی استادوں نے انہیں کہا 6000 روپے دیاں گا نال جناب سواری بھی دیاں گا نال کوٹھی بھی دیاں گا ایتھے پڑھانا آ جاؤ ساڑھے بڑے دا میں یار کی سی اور میں انہوں جا کے کہا حسام اللہ رحمان دے سین کر دے حسام اللہ رحمان دے سین کر دے انہیں کہا نہیں ہو سکتا فرمایا پھر محمد رشید اپنا دین بھی نہیں بیچ سکتا ساڑھے نال کرنا کر دے اسی انہیں جڑے کو دین پڑھن پہ گیا ہاں جی اس زمانے جو انہیں مکان کوئی نہیں سی مکان بھی لگتا سی نال 6000 تنہا لے کے لاہور کم از کم 10-12 کنال جگہ خرید سکتے سن 2-4 سال بعد لیکن فرمایا نا میں تھکتا بھی نہیں اس 6000 تے جڑا عقیدے دے بدلے 6000 ملتا اسی جڑے کو علم پڑھیا اسی آکسفورڈ کو جا کے نہیں پڑھیا ہاں تو انہیں جڑے سانو دین یہی دسیا جڑا سی بیان کرنے انہیں جانو اتنی شروع میرے گلا اٹھ جائے بات توجہ بھائی میں کدی بھی نہیں سوچا کل تقریر کرنی ہے جمعہ پڑھانا گل اتنی ہے گلا اٹھ جائے حضور دے نام دے تو پھر قبر جائیے تو فرشتے آ جان سے کبھی ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا ہاں جی کہنا سی فرشتے نے کہنا ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا بس اتنی گل بس اتنی گل جنہاں واسطے گڑے اڑا کے آیا ہوں جنہاں واسطے سارا کچھ کیتا وہ آ جان ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا یہ آ گیا تے میں دس بس اتنی بات آج تو انہوں دا گل ہونی نا اتھے ایتھے تے اسی نعرے لانے لبیک دے قبر تے پھر رسول اللہ فرمان کے نو میرے نام تے بڑی بڑی دکھ جل کے آئے وہ تے اپنا ہے ہوئے ہاں جی تے اپنا ہے انہیں میری خاطر بڑے بڑے دکھ جھلے انہیں کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی نہ اپنی عزت آبروہاں کدی ویکھیاں تے پھر کرم نہیں ہونا اتھے اسی تو سدھے پاسے لے جانے تسی سانو کہتے ہو نہیں جو فلانا بندہ ہے کہندا فلانا بندہ ہے کہندا اے حساس علاقے میں انہاں نال گل کر رہا ہوں جی اس طرح چاہندے ہو تو پھر حضور دے در تے آ جاؤ پہلے اللہ دی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دیاں گلاں بدلدیاں نہیں ہوندیاں یہ گل یاد رکھو شاہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیتا این کردا ہوندا سی دھی بیچ کے آج اٹھ کے گل بھی نہ کر سکیا منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں مطلب کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابو اسی ہاں اے اللہ دیاں گلاں بدلدیاں نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے دی بھی خلاف ورزی نہیں فرماندا یہ اس دا وعدہ کریم ہے جویں انہیں ظالماں نوں سزا ضرور دینی ہوندی ہاں وہ مت کوئی سمجھے کہ پہلے ظالماں نوں ملی تے سانو نہیں لبنی جیڑا بھی دین دے بارے جس نے بھی سوچا حضور آ گئے بات ہو گئی ختم جے کر سکتے ہو تو حضور دے دین دی پہرے داری کرو ہاں حضور چمکتا ہو یا دین سانو دے کے گئے یہ تو میری تیری کالا کہنا دنیا ہوتے اساں دین دی صحیح ترجمانی نہ کر سکے اساں دین صحیح لوگاں نو دس نہ سکے اساں نہیں دسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عدی بن حاتم کلمہ پڑھنا آئے نا کہنگے سن میں کلمہ نہیں پڑھنا گھر چھوڑ کے چلے گئے عدی بن حاتم دی ہمشیرہ حاتم تائی دی دھی قید ہو گئی حضور دے پڑھائی ننگے سر اقبال کہتا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر دختر اکرا چو نبی بے پردہ دید چادر خود پر ہوئے او کشید اقبال کہتا جب حضور نے بیکن حاتم تائی دی دھی ننگے سر ہے یا ایوہ المزمل والی چادر لا کے حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہے انہوں نے کہا جی مجھے آزادی دے فرمایا ہو گئی آجی مجھے سواری دے میں ملک شام جانا چاہتی ہوں میرا خاندان دوڑ کر یہاں سے چلا گیا حضور نے فرمایا وہ بھی مل گئی کہا سارا راستے کا خرچہ دے حضور نے فرمایا وہ بھی مل گیا تو اسی ساڑی کڑیاں نو 86 سال قید سنا کے گلہ کرنے یہ مولویاں دا کام سینہ دین بیان کر دے کہ دھی جب حاتم تائی دی دھی قید ہوئی تھی حضور فرمایا اس کو رہا کرنا حضور چادر بھی نال دیتی اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ لوگ کہتے ہیں اے مولوی صاحب پتہ کی گلہ کرنے اے مولوی صاحب پتہ کی گلہ کرنے اے مولوی صاحب پتہ کی گلہ کرنے جب تو گئی نا شام سے حضرت عدی بن حاتم نہ ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کی ہویا فرمایا نا لالا پیڈی والا تے گل سمجھ آڑی نا انہوں نے کہا نا لالا ایتھے بہ کے بڑ بڑ نہ کر ایک باری جا صحیح کرے رسول تے تو ایک باری جا انہیں کہا نو میں تو نس کیا ہے انہیں کہا نا لالا یہ دوروں گلہ نہیں لگ چنگیاں لگ دیا ایک باری حضور دے در تے جا کہتے میں بہنوں دے ٹیڑ کے آ گیا حضور مسجد نبی شریف تشریف فرما سن حضور میں نے اٹھ کھڑے ہوئے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی نے
آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ آ گئے نا پھر حضور اٹھ کھڑے ہو کہتے میں پھر چل پیا کہنے رستے چ مائی بڈھی مل گئی تو انہوں پتا اور گلا ویسی بھی گڈی بڑیاں کر دیا جب وہ بڑھیاں ہو جان تو پھر تو مکتیاں ہی نہیں رہنیاں گلا ادی بن حاتم کہتے ہیں حضور نو اس مائی نے روک لیا اتنی لمبیاں گلاں کیتیاں کہ کہتے ہیں میں اکتا گیا تے تھک گیا حضور نے ایک باری بھی نہیں فرمایا مائی بس بھی کر کہنے جب حضور اتنی دیر کھڑے رہا میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی اللہ طے کرنی چاہیے پھر کہتے ہیں جب گھر گئے تے نبی علیہ السلام دا مبارک جڑا ددا سی نا او دے وچ کھجور دی چھال بھری ہوئی سی روئی نہیں سی کہتے ہیں حضور نے میرے واسطے بچھا دیتا میں کہا حضور تسی فرما حضور زمین تے بیٹھ کے میں نے اوتے بٹھا دیتا تیسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی نے اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ کیوں جی ربیع بنت محبس اسی انہاں دے جڑا کہندی پیسے کون دیندا شاہ جی یہ گل پڑھی میں شمائل ترمذی وچ پڑھی کہ میں اس رات سے ناچ تے نہیں سکیا لیکن میں بسترے تے آرام نہ ستا نہیں تھا این جی میں کرتا رہا ربیع بنت محبس کہندی میں نے گھر والے دیتا بچی سن بعد پھر حضور انہاں دی شادی تھی بھی گیا انہاں دے چاچے تے انہاں دے ابا جی شہید ہو گئے مادر میدان بدر پھر حضور خود انہاں دی شادی تے تھا فرمایا انہوں یتیمہ کوئی نہ سمجھے میں دا وارث کہنے میں ابا جی نے دیتی تر کھجوراں تے نال طرح کہنے میں جب حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتیاں سنا تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ کہنے حضور نے ایک لب بھر کے پوری مٹھ سونے دی دیتی پھر دوبارہ ایک لب بھر کے زیورات دی دیتی علیحدہ یہ نہیں کہ کو بات ایک تر کھجوراں تے طرح اسی جنہوں نے کام کریں پیسے کون دیتا ہے میں تو ایتر اتنے سونے لگتے لکھ کے گل اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے ساڈے پیسے دی سمجھ قیامت تک کسی کو نہیں آنی کیونکہ یہ نہیں آنی سمجھ کون دیتا ہے میں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے لو جی تاجدار ختم نبوت اس میں کام موقعی اور زور نہ نعرہ لانا ہے بس گل اتنی کر رہی سی زور نہیں لانا ہے بھئی یہ مارگی جڑی ہے بھی جناب یاد رکھے بیٹھو بھائی اج ہر جلدی مچانی شروع بالکل سکون نہ بیٹھو اب بیٹھ جا بھائی او منڈے بیٹھ جا ایتھی بیٹھ جا شیرا خبردار کوئی ہوتا ہو لبیک گاڑے نہیں تو نظم و ضبط پیدا کرنا ہے ٹھہر دے ہوتا میں ایسی بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے میں بھی کتا پاک رسول اللہ کا تواڈے سامنے تسی کیوں پریشان ہوئے اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد انزل کے نعرہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد بڑا زور اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت